سب سے بڑے طاقتور ہو، تم سب سے پہنچ والے انسان ہو، اگر تمہارے اوپر کوئی نہیں ہے اور تم اپنے آپ کو سب سے بڑے طاقتور سمجھتے ہو، ترجعونہا ان کنتم صادقین، تو جو روح نکال رہا فرشتہ ملک الموت، اس ملک الموت سے وہ روح چھین کر اپنے اندر واپس کیوں نہیں کر لیتے ہو؟ ہوں گے تم ہندوستان کے پرائم منسٹر، ہوں گے تم پاکستان کے پرائم منسٹر، ہوں گے آپ سعودی عرب کے وزیر اعظم، ہوں گے تم بادشاہ، ہوں گے تم دنیا۔ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حاضرین جمعہ، جامع مسجد بیجاپور کرناٹکا، اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے سامعین حضرات، جمعہ کا خطبہ بہت ہی مختصر ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی یہی ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقرر کو، اس خطیب کو عقل مند قرار دیا ہے جو لوگوں کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے جمعہ کا خطبہ مختصر ہے۔ اس مختصر سے خطبے میں کچھ اہم باتیں اور ضروری باتیں ہمارے اور آپ کے سامنے آنی چاہیے، اور ایسی باتیں جس کا تعلق سماج سے ہو، اور خاص طور پر سماج کا ایک بہت بڑا طبقہ ان چیزوں سے غافل ہو۔ قرآن کریم کی یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں سے کہا ہے کہ مسلمانوں، ہم تمہیں مختلف طریقوں سے اور مختلف پریشانیاں اور مصیبتیں ڈال کر ہم تمہیں آزمائیں گے۔
ہم تمہارا امتحان لیں گے، دیکھتے ہیں کہ ان مصیبتوں میں کون سے میرے بندے صبر کرتے ہیں اور کون سے میرے بندے گھبرا جاتے ہیں۔ اور وہ مختلف مصیبتیں کون سی ہیں، ان کا ذکر اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر کیا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں آزمائیں گے خوف ڈال کر، دہشت طاری کر کے، خوف کا ماحول طاری کر کے ہم تمہاری آزمائش کریں گے، تمہیں آزمائیں گے۔ اس وقت وہی کنڈیشن ہے ہمارے اوپر، شہری سطح پر ہو، صوبائی سطح پر ہو، ملکی سطح پر ہو یا عالمی سطح پر ہو، ایک خوف طاری ہے۔ اس وقت پوری کائنات کے، پوری دنیا کے، پورے ورلڈ کے مسلمانوں کا جو حال ہے وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے، ہم کہیں پر بھی محفوظ نہیں۔ کسی بھی علاقے کی آپ اتہاس دیکھ لیجئے، تاریخ دیکھ لیجئے، اور خاص طور پر آج کا یہ دور دیکھ لیجئے، اس دور میں مسلمان جتنا ذلیل ہے کائنات کے کسی دور میں اتنا ذلیل نہیں ہوا۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، کہیں کا حال دیکھ لیجیے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں خوف ڈال کر بھی آزمائیں گے، وَالْجُوعِ، بھوکا اور پیاسا رکھ کر بھی ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ ایسے حالات ہم پیدا کر دیں گے، صبح کھا لو گے تو شام کو نہیں ملے گا، اور شام کو کھا لو گے تو صبح نہیں ملے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے نظر ڈال لیجئے فلسطین کے مسلمانوں پر، آج ان کی کنڈیشن کیا ہے؟ آج وہ اس کنڈیشن میں، کل ہمارے اوپر بھی یہ حالات طاری ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے اس طرف بھی اشارہ کیا کہ مسلمانوں ہم تمہیں بھوکا پیاسا رکھ کر بھی آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مالوں میں نقصان پہنچا کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ بہت پیسہ، بہت دولت، اچانک بیٹے کو کینسر ہو گیا، لاکھوں روپیہ بیٹے کے علاج میں چلا گیا، اب زمین بک گئی، جائیداد بک گئی، سونا چاندی بک گیا، سب کچھ بک گیا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، ہم تمہارے مالوں میں نقصان پہنچا کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَالْأَنفُسِ، تمہاری جانیں لے کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہارے بیوی کی، تمہارے بچوں کی، تمہارے عزیز اور اقارب، اعزاء اور اقارب، کسی کی بھی ہم جان لے کر، وَالْأَنفُسِ، جانیں لے کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے، وَالثَّمَرَاتِ، تمہارے پھلوں کو برباد کر کے، تمہاری کھیتیاں باڑیاں برباد کر کے، تمہارے اناج، تمہارے غلے برباد کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ ان پانچوں چیزوں کو پھر سے سنیے، ہم تمہیں خوف ڈال کر بھی آزمائیں گے، ہم تمہیں بھوکا پیاسا رکھ کر بھی آزمائیں گے، ہم تمہارے مالوں میں نقصان پہنچا کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہاری جانیں لے کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہاری کھیتی باڑی، اناج، غلہ، پھل فروٹ برباد کر کے بھی، تمہارا کاروبار برباد کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
ان تمام مصیبتوں میں میرے جو بندے صبر کر لیں ان کو خوشخبری سنا دو. مفسرین کا اتفاق ہے ان کو جنت کی خوشخبری سنا دو, ان کو جنت کا آپ ایک بہترین جنت کی خبر دے دیجئے ان کو کہ صبر کرنے والوں کے لیے جنت ہے. ان تمام مصیبتوں میں میرے جو بندے صبر کر لیں, اور صبر کا مطلب میرا دامن نہ چھوڑیں, توحید نہ چھوڑیں. یہ ساری مصیبتیں میری تقدیر میں لکھی تھیں, اللہ کی طرف سے ہیں, ہمیں ملی ہیں. ان تمام مصیبتوں میں جو میرے بندے میری توحید کو نہ چھوڑیں, میرا دامن نہ چھوڑیں, ان کو خوشخبری سنا دیجیے. اور آگے ایک بہت قیمتی چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے, ایک دعا بتائی جا رہی ہے. الذین اذا اصابتہم مصیبہ, اور اے مومنوں, یعنی یہی الذین, وہ مسلمان جن کو آزمایا جا رہا ہے. الذین اذا اصابتہم مصیبہ, جن کو مصیبت پہنچتی ہے, جن کے پاس دکھ آتا ہے, درد آتا ہے, غموں کے پہاڑ جن کے اوپر توڑے جاتے ہیں, ٹوٹ جائیں, پریشان ہو دکھ درد میں, تو ان کی زبان سے یہ نکلتا نہیں, وہ صبر بھی کرتے ہیں اور اپنے زبان سے وہ یہ جملہ ادا کرتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ, ہم سب اللہ کی ملکیت ہیں, و انا الیہ راجعون, اور اسی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے, اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. ان تمام مصیبتوں میں جو بندے صبر کرتے ہیں وہ, اور صبر کرنے کے بعد ہر مصیبت جو بھی ان کے اوپر آتی ہے اس میں بھی اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں یہ سب مصیبتیں اللہ کی طرف سے ٹھیک ہیں, آئی ہیں, میں صبر کروں گا, ہم سب اللہ ہی کی تو ملکیت ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ دعا بھی بتائی ہے کہ مومن وہ ہیں. ان تمام مصیبتوں میں, ساری مصیبتوں کا ذکر ایک ایک کر کے ہر ایک کا خلاصہ اس جمعے کے مختصر سے خطبے میں نہیں کیا جا سکتا ہے. ان تمام مصیبتوں میں جو سب سے بڑی مصیبت ہے وہ ہے موت. 4 بیٹیوں کے بعد آپ کو ایک بیٹا ملا, کتنی محبت ہوگی. اور پھر وہ بیٹا آپ کا بیمار ہو جائے, ڈاکٹر کے ہاتھ پیر پکڑ لیں گے, ڈاکٹر صاحب پیسے کی فکر مت کیجیے, ہمارے بچے کو بچا لیجیے, اور پھر اس بچے کا انتقال ہو جائے. غور کیجیے آپ, اولاد چاہے وہ بیٹا ہو بیٹی, انتقال کا دکھ تو ہوتا ہی ہے. خود یہ دکھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوا. آپ کا بیٹا عبداللہ انتقال کر گیا تو دکھ ہوا, آپ کا بیٹا قاسم انتقال کر گیا تو دکھ ہوا, اور آپ کا بیٹا ابراہیم جب انتقال کر گیا تو دکھ ہوا. ابراہیم کے انتقال پر تو باقاعدہ آپ نے یہ جملے اپنی زبان سے ادا کیے تھے, ان العین تدمع والقلب یحزن, تیری جدائی سے میری آنکھیں اشکبار ہیں اور دل غمگین ہے. ولا نقول الا ما يرضى ربنا, لیکن ہم اپنی زبان سے ایسے جملے ادا نہیں کریں گے جس سے میرا رب ناراض ہو جائے, جس سے میرا مولا ناراض ہو جائے, جس سے میرا پروردگار ناراض ہو جائے. ہم اپنی زبان سے ایسے جملے ادا نہیں کریں گے. وَإِنَّ بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ, لیکن تیری جدائی سے اے ابراہیم میں غمگین ضرور ہوں, مجھے دکھ ضرور ہوا ہے. حضرت ابو سلمہ, بخاری کی روایت, حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, ام سلمہ, راویہ تو ام سلمہ ہیں, وہ بیان کرتی ہیں کہ میرے شوہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, اور اس مجلس میں نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت اور پریشانی کی ایک دعا بتلائی جس کو میرے شوہر نے یاد کر لیا, اور پھر جب گھر پہ آئے تو انہوں نے یہ دعا مجھے بتائی, میں نے بھی اس دعا کو یاد کر لیا. ام سلمہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر جب ابو سلمہ نبی اکرم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت کی اور غم کی ایک دعا بتائی کہ لوگوں جب تمہارے اوپر مصیبت آئے, غم کا پہاڑ ٹوٹ جائے تو تم یہ دعا پڑھا کرو, انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اس کے بعد ایک جملہ اور
اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اور اس کے بعد اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ میرے اوپر جو یہ مصیبت کا پہاڑ ٹوٹا ہے اس میں تو مجھے بہترین اجر عطا فرما، واخلف لی خیرا منہا، اور مجھے اس سے بہتر چیز عطا فرما جو تو نے مجھ سے چھینی ہے، جو تو نے مجھ سے چیز چھینی ہے اس سے بہتر چیز تو مجھے عطا فرما۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب لیٹ ہو کر دیر سے تاخیر سے میرے شوہر گھر پہ آئے تو میں نے پوچھا اتنی تاخیر کیسے ہو گئی؟ میں نے کہا، ابو سلمہ ام سلمہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر نے جواب دیا، آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درس دینے لگے اور میں نے اس درس میں جو دعا سکھلائی میں نے اس دعا کو یاد کر لیا۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ وہ دعا ہمیں نہیں بتائیں گے جو اللہ کے رسول نے آپ سب مردوں کو بتائی ہے؟ تو ابو سلمہ نے کہا کیوں نہیں؟ وہ دعا بتائی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ ام سلمہ کہتی ہیں میں نے اس دعا کو یاد کر لیا، پھر کچھ عرصہ گزر گیا اور ایک دن مصیبت کا پہاڑ میرے اوپر ہی ٹوٹ گیا۔ میرے شوہر کسی سفر میں گئے ہوئے تھے، اور وہیں ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور اسی سفر میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ انتقال کی خبر جب مجھ تک پہنچی، غم کا یہ پہاڑ جب میرے اوپر ٹوٹا اور میں نے اپنے شوہر کے انتقال کی جب خبر سنی تو میری زبان سے یہی جملہ نکلا، یہی دعا نکلی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ ام سلمہ کا بیان ہے، میرے شوہر کو لایا گیا، تجہیز و تکفین ہوئی، ان کو دفنا دیا گیا، میری عدت چلنے لگی، اور اس کے بعد جب بھی مجھے عدت کے دوران اپنے شوہر کی یاد آتی تو میں یہی دعا پڑھتی رہتی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ کہتی ہیں کہ 2-3 مہینے کا عرصہ گزر گیا تو ایک دن اچانک میں سوچنے لگی بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اے ام سلمہ تو کیا مانگتی ہے کہ ہم سب اللہ ہی کی ملکیت ہے اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے؟ اللہم اجرنی فی مصیبتی، میری مصیبت میں اللہ تو مجھے بہترین اجر عطا فرما، واخلف لی خیرا منہا، اور مجھے اس سے بہتر چیز عطا فرما جو تو نے مجھ سے چھینی ہے۔ بھلا میرے شوہر سے بہتر میرے لیے کون ہو سکتا ہے؟ میں کیا مانگ رہی ہوں اللہ سے، میں کیا کہہ رہی ہوں اللہ سے کہ مجھے اس سے بہتر چیز عطا فرما جو تو نے مجھ سے چھینی ہے؟ بھلا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے میرے شوہر سے بہتر بھی کوئی چیز مل جائے؟ کہتی ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال تو آیا لیکن میں دعا مانگتی رہی، کیونکہ یہ دعا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی تھی، اس لیے میں پڑھتی رہی۔ جب میری عدت کے ایام پورے ہوئے 4 مہینے 10 دن، جب میری عدت کے ایام پورے ہوئے تو ایک دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پہ تشریف لائے اور دروازے کو دستک دی۔ اس وقت میں چمڑے کو دباغت دے رہی تھی، اس وقت میں کسی حلال جانور کے چمڑے کو دباغت دے رہی تھی۔ جلدی سے میں نے ہاتھ دھوئے اور دروازہ کھولا تو کیا دیکھتی ہوں سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ آپ نے سلام کیا اور اندر آنے کی اجازت مانگی، میں نے سلام کا جواب دیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ چٹائی بچھی ہوئی تھی، اسی چٹائی پر آپ بیٹھ گئے۔ میرے پاس ایک تکیہ رکھا ہوا تھا جس میں کھجور کے پتوں کی چھال بھری ہوئی تھی، میں نے وہی چمڑے کا بنا ہوا تکیہ جس میں کھجور کے پتوں کی چھال بھری ہوئی تھی میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا اور آپ اسی کے پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ اور اس کے بعد آپ نے مجھ سے کہا، اے ام سلمہ مجھے معلوم ہے کہ تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، تمہاری عدت بھی پوری ہو چکی ہے،
اور اب میں تمہارے پاس صرف اس لیے آیا ہوں کہ میں تمہیں نکاح کا پیغام دوں. میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ نکاح کر لو. ام سلمہ جو بیان کرتی ہیں، بیان دیتی ہیں، اس کو غور سے سنیے. فرماتی ہیں اللہ کے نبی، ایسی بد نصیب عورت کون ہوگی جس کو آپ نکاح کا پیغام دیں اور وہ آپ کے پیغام کو ٹھکرا دے. لیکن میرے سامنے کچھ پریشانیاں ہیں، کچھ مجبوریاں ہیں. آپ نے کہا کہ بتاؤ کیا مجبوری ہے؟ ام سلمہ کہتی ہیں کہ پہلی مجبوری تو میرے سامنے یہ ہے کہ میں بہت غیرت مند خاتون ہوں اور آپ کی کئی بیویاں پہلے سے موجود ہیں. ہم اور آپ میاں بیوی اگر ہو جائیں گے، کبھی کبھی اگر میاں بیوی میں ناچاقی ہوئی، بیچ میں اگر آپ کی بیویاں انٹرفیئر کریں گی تو مجھے اچھا نہیں لگے گا. میں الٹا سیدھا ان کو بول دوں گی تو آپ کو اچھا نہیں لگے گا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں سوکن برداشت نہیں کر سکتی. میں بہت غیرت مند ہوں. ہمارے اور آپ کے بیچ میں آپ کو ڈانٹنے کا پورا حق ہے، لیکن آپ کی کوئی بیوی بیچ میں بولے گی تو یہ مجھے پسند نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا اچھا اور کوئی مجبوری؟ فرمایا ہاں ایک مجبوری اور ہے. کہا کیا؟ کہ وہ مجبوری ہے کہ میں شادی کی عمر کو کراس کر چکی ہوں. یعنی شادی جس مقصد سے کی جاتی ہے، افزائش نسل کے لیے، بچوں کی پیدائش کے لیے، نسل بڑھانے کے لیے، لیکن میں اب اس عمر کو کراس کر چکی ہوں. یعنی میں بچے پیدا کرنے سے اب مایوس ہو چکی ہوں. اب میں اس عمر کو کراس کر چکی ہوں. اس لیے میری ایک مجبوری یہ ہے کہ اگر آپ وہ مقصد رکھتے ہیں تو میں اس مقصد کو پورا کرنے کے لائق نہیں رہی. آپ نے فرمایا اس کے علاوہ بھی کوئی اور پرابلم؟ ام سلمہ کہتی ہیں، بخاری کی روایت، ہاں اللہ کے نبی ایک پرابلم اور ہے، اور وہ پریشانی، وہ پرابلم یہ ہے کہ ابو سلمہ انتقال کر گئے، اپنے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ گئے ہیں. وہ میرے بچے ہیں. میں آپ سے نکاح کرنے کے بعد ان بچوں کو نہیں چھوڑ سکتی کہ میں ننیحال بھیج دوں، ددیال میں دے دوں. ایسا نہیں، ان بچوں کی ذمہ داری میرے سر پر ہے، ان بچوں کی کفالت میرے سر پر ہے. میں کسی بھی کنڈیشن میں اپنے بچوں کو کسی دوسرے کے حوالے نہیں کر سکتی. اللہ کے نبی نے فرمایا ان تینوں چیزوں کے علاوہ بھی کوئی اور پریشانی؟ فرمایا نہیں. اب اللہ کے نبی نے کہا آئے ام سلمہ، میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ رب العالمین تمہاری اس غیرت کو ختم کر دے گا جو سوکن کے سلسلے میں ہے. وہ نوبت انشاءاللہ نہیں آئے گی. دوسری بات یہ ہے کہ اب تم شادی کی اس عمر کو کراس کر چکی ہو، تو تقریباً میں بھی شادی کی اس عمر کو کراس کر چکا ہوں. یعنی جتنی عمر تمہاری ہے اسی عمر کو میں بھی پہنچ چکا ہوں. اس لیے یہ بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. رہی بچوں کی کفالت کی بات، جب تم میرے ساتھ نکاح کر لو گی تو تمہارے بچوں کی کفالت میرے ذمہ ہوگی. ان بچوں کی پرورش میں کروں گا، ان بچوں کے کھلانے پلانے کی تربیت کی ذمہ داری میری. ام سلمہ نے کہا اگر آپ ان تینوں چیزوں کا وعدہ کر رہے ہیں تو پھر میں بھی ہاں، میری طرف سے بھی ہاں. پھر ام سلمہ کہتی ہیں کہ پھر میرا نکاح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا. نکاح ہو جانے کے بعد مجھے اپنے شوہر ابو سلمہ کی یاد آئی. جب ابو سلمہ کی یاد آئی تو پھر میں نے یہی دعا پڑھی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. کہتی ہیں کہ اب مجھے سمجھ میں آیا کہ اللہ رب کے نبی نے یہ دعا جو بتلائی ہے، اس دعا کی قبولیت یہ ہے کہ اللہ نے اگر مجھ سے میرا شوہر چھینا، یقیناً وہ بہت اچھا شوہر تھا، لیکن میں نے جو دعا مانگی کہ اللہ جو چھینا اس سے بہتر عطا فرما، اللہ نے مجھے جناب محمد رسول اللہ کی شکل میں ان سے بہتر شوہر عطا فرما دیا. یہ ہوتا ہے دعا کا اثر. ہم دعاؤں کو معمولی سمجھتے ہیں، لیکن دعا وہ نہیں ہے جو آج ہم مانگتے ہیں رسمی طور پر.
سلام پھیرا اور آدھے منٹ میں ساری ضرورتیں پوری ہو گئی. اس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ہم نے بھی کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول. ہو گئی دعا پوری. دعا میں عاجزی ہوتی ہے, دعا میں گڑ گڑانا ہوتا ہے, اور ہر انسان کی اپنی الگ مجبوری ہے. جرجی صاحب دعا کر رہے ہیں اللہ مجھے ہدایت دے, آپ کہہ رہے ہیں آمین. فائدہ تو جرجی صاحب کا ہو رہا ہے, آپ کا کیا ہو رہا ہے؟ جرجی صاحب کہہ رہے ہیں اللہ میرے بیٹے کو کے لیے رشتہ نہیں مل رہا ہے, کوئی اچھی دیندار لڑکی عطا فرما. آپ کہہ رہے ہیں آمین. فائدہ تو جرجی صاحب کا ہو رہا ہے, آپ کا کیا ہو رہا ہے؟ امام صاحب تو اپنی دعا کر رہے ہیں, اس میں آپ آمین آمین کہہ رہے ہیں. ارے آپ کی اپنی کوئی مجبوریاں نہیں ہیں, آپ کی اپنی کوئی پریشانیاں نہیں ہیں؟ کیا آپ کے گھر میں کوئی بیمار نہیں ہے؟ کیا آپ کی بیوی اور آپ کے بچے, آپ کی بہن, آپ کی بیٹیاں, کیا یہ بیمار, آپ ان کے لیے دعا کیوں نہیں مانگتے ہیں؟ اور دعا مانگیے تو رو رو کے مانگیے, گڑ گڑا کے مانگیے. اللہ نے کہا ادعونی استجب لکم, میرے بندو تم مجھے پکارو گے میں تمہاری سنوں گا, مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. مانگو اس سے. ام سلمہ کہتی ہے میں نے اس دعا کو یاد کر لیا اور سوچ رہی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ابو سلمہ سے بہتر مجھے کوئی چیز مل جائے, اور اللہ تعالیٰ نے میری دعا سنی اور مجھے میرے شوہر سے بہتر شوہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمیں عطا فرمایا. تو سب سے بڑی مصیبت ان مصیبتوں میں موت ہوتی ہے, اور یہ موت وہ چیز ہے جس کو سے آج ہمارا معاشرہ, آج ہمارا سماج بالکل غافل ہو چکا ہے. ایسا لگتا ہے اس کے رہن سہن سے کہ اس کو مرنا ہی نہیں ہے, مرنا ہی نہیں ہے. ایسا لگتا ہے ہمارے رہن سہن سے جیسے زندگی بھر ہمیں اسی دنیا میں رہنا ہے اور ہمیں موت ہی نہیں آئی. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ, ملک الموت جب روح نکالتے ہوئے تمہارے نرخرے تک, تمہارے حلق تک پہنچ جائے گا. یہ روح جب تمہارے نرخرے تک پہنچ جائے گی, یہ روح جب نکلتی ہے تو سب سے پہلے پیروں کی انگلیوں سے اور پنجے سے نکلنا شروع ہوتی ہے, ٹخنے تک آتی ہے, پھر وہاں سے نکلتی ہے تو پنڈلی تک آتی ہے, اور پھر پنڈلیوں سے نکلتی ہے تو گھٹنے پہ آتی ہے, اور پھر ملک الموت جب روح کھینچتا ہے تو گھٹنے سے نکل کر ران تک آتی ہے, اور پھر وہ سینے تک آتی ہے, اور جب کھینچتا ہے تو پھر وہ نرخرے تک, حلق تک پہنچتی ہے. اور جب انسان کی روح نرخرے اور حلق تک پہنچتی ہے تو اس کی آنکھیں پھر پھٹی رہ جاتی ہیں, کھلی رہ جاتی ہیں. قرآن اسی منظر کا ذکر کر رہا ہے وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ, اس وقت تم اس روح کو نکلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو. اس راستے سے ہمیں اور آپ کو سب کو گزرنا ہے, کوئی نہیں بچے گا. جب یہ روح ملک الموت نکالتا ہے اور روح نکلتے نکلتے جب حلق تک, نرخرے تک پہنچ جاتی ہے, وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ, اس وقت تم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ, اس وقت جتنا قریب ہم تمہارے ہوتے ہیں کوئی دوسرا نہیں ہوتا. نحن اقرب الیہ منکم, تمہارے سب سے زیادہ قریب میں ہوتا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے اس وقت سب سے زیادہ قریب تمہاری اولاد بھی نہیں ہوتی, تمہاری ماں نہیں ہوتی, تمہارا باپ نہیں, تمہاری بیوی نہیں, اس وقت سب سے زیادہ قریب ہم ہوتے ہیں تمہارے. ولکن لا تبصرون, لیکن تمہاری آنکھیں مجھے نہیں دیکھ پاتی ہیں, تمہاری نگاہیں مجھے نہیں دیکھ سکتی ہیں, تمہاری آنکھیں میرا دیدار نہیں کر سکتی ہیں. فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ, اگر تم سب سے بڑے پاورفل ہو اور تمہارے اوپر کوئی
پاور نہیں ہے، تمہارے اوپر کوئی تم سے اونچی ذات نہیں ہے، تم سب سے بڑے طاقتور ہو، تم سب سے پہنچ والے انسان ہو، اگر تمہارے اوپر کوئی نہیں ہے اور تم اپنے آپ کو سب سے بڑے طاقتور سمجھتے ہو، ترجعونہا ان کنتم صادقین، تو جو روح نکال رہا فرشتہ ملک الموت، اس ملک الموت سے وہ روح چھین کر اپنے اندر واپس کیوں نہیں کر لیتے ہو؟ ہوں گے تم ہندوستان کے پرائم منسٹر، ہوں گے تم پاکستان کے پرائم منسٹر، ہوں گے آپ سعودی عرب کے وزیر اعظم، ہوں گے تم بادشاہ، ہوں گے تم دنیا کے اوپر حکومت کرنے والے سپر پاور، اگر تم اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتے ہو اور تمہارے اوپر کوئی بھی سپر پاور نہیں ہے، تو اس روح کو اپنے اندر لوٹا کے دکھاؤ، اس روح کو اپنے اندر واپس کر کے دکھاؤ، یعنی دوبارہ زندگی پا کر دکھاؤ۔ بڑے سے بڑا سپر پاور یہیں پر آ کر فیل ہو جاتا ہے، ناکام ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اس مصیبت کو سب سے بڑی مصیبت کہا ہے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مصیبت کو سب سے بڑی مصیبت کہا ہے۔ موت تو آنی ہے، سب کو آنی ہے، لیکن ہم اور آپ یہ غور کریں کہ موت جب آئے تو اس وقت ہماری کنڈیشن کیا ہو۔ ابھی کسی کو ہلکا سا اٹیک پڑ جائے، سیدھے بھاگے گا بڑے سے بڑے ہاسپٹل میں، بیٹے کو پڑا تو باپ کہے گا ڈاکٹر صاحب جو بھی ہو لیکن بچے کو بچا لو، بیٹے کو بچا لو۔ بیٹے کو ہوا باپ اور باپ کو ہوا تو بیٹا دولت کے دروازے کھول دے گا، سب کچھ قربانی دے دے گا۔ موت کے وقت ہماری کنڈیشن کیا ہونی چاہیے؟ موت مومن کی نگاہ میں کیسی ہوتی ہے، اس وقت ہماری کنڈیشن کیا ہونی چاہیے؟ اہل ایمان کی پہچان کیا ہے موت کی؟ کیا ہم اور آپ مرتے وقت یہ پہچان ہمارے پاس ہوتی ہے؟ حضرت فاطمہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے مرض الموت میں ملنے آتی ہیں، اور آخری دن ہے، فجر کی نماز آپ اپنے بستر پر پڑھ چکے ہیں، فجر اور ظہر کے درمیان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ حضرت فاطمہ سورج نکلنے کے بعد آتی ہیں اور اپنے ابو کی اس کنڈیشن کو دیکھتی ہیں بستر پر، بخاری کے الفاظ کتاب الجنائز کے، چیختی ہیں وا کربابتا، ہائے میرے ابو کی پریشانی، ہائے میرے ابو کی تکلیف۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کی اس کراہت دی ہوئی آواز کو سنا تو فرمایا بیٹی آج کے بعد تیرے باپ کو کبھی اتنی تکلیف نہیں ہوگی۔ گویا کہ اشارہ تھا کہ جبرائیل ہمیں بتا گئے کہ آج آپ کا آخری۔ غور کیجئے، اسی کنڈیشن میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کی یہ بات سن کر اپنے باپ کی حضرت فاطمہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو آپ نے اپنی بیٹی کا سر پکڑا اور ان کے کان میں ایک جملہ کہا۔ وہ جملہ سن کر حضرت فاطمہ تھوڑا خوش تو ہوئی لیکن پھر اداس ہو۔ ان کی اداسی کو دیکھ کر اللہ کے نبی نے دوبارہ ان کے سر کو پکڑا اور ان کے کان میں ایک دوسرا جملہ کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ کی تجہیز و تکفین کر دی گئی، سب کچھ ہو گیا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا اے فاطمہ میں اس حق کا واسطہ تمہیں دیتی ہوں جو میرا تمہارے اوپر ہے، تمہارا کان پکڑ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جملے کہے تھے وہ اب تو بتا دو۔ اب تو اس دنیا میں تمہارے ابو نہیں رہے، ہمارے شوہر نہیں رہے، اب بتانے میں کیا ہے؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ ہاں میں بتاؤں گی۔ فرمایا کہ جب پہلی مرتبہ اللہ کے نبی نے میرے ابو نے میرا کان پکڑا تو اس نے مجھ سے کہا فاطمہ تم روتی کیوں ہو؟ ابھی ابھی جبرائیل نے مجھ سے کہا کہ فاطمہ کو خوشخبری سنا دو، فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے۔ یہ جملہ سن کر میں تھوڑا مسکرائی،
لیکن پھر مجھے افسوس یہ ہوا کہ محمد رسول اللہ میرے ابو کی طبیعت زیادہ خراب ہے، وہ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، کیونکہ وہ کہہ چکے ہیں کہ آج کے بعد تیرے باپ کو کبھی اتنی تکلیف نہیں ہوگی۔ جب میں دوبارہ رونے لگی تو میرے ابو نے میرا سر پکڑ کر دوبارہ جو میرے کان میں جو جملے کہے تھے ان جملوں نے مجھے خوش کر دیا، اس لیے میں مسکرائی تھی، اور وہ جملے یہ تھے: فاطمہ تو غم کیوں کرتی ہے، فاطمہ تو مایوس کیوں ہوتی ہے، میرے اہل بیت میں، میرے خاندان میں سب سے پہلے تو مجھ سے ملے گی، یعنی تیری ملاقات مجھ سے ہوگی، یعنی میرے پیچھے پیچھے تم آ رہی ہو، میرے خاندان میں سب سے پہلے تم آؤ گی میرے پاس۔ حضرت فاطمہ کو یہ خبر سن کر غم میں جانا چاہیے تھا یا خوش ہونا چاہیے تھا؟ یعنی سب سے پہلے میرا انتقال ہوگا، میں اپنے ابو کے پاس جاؤں گی، حسن کا کیا ہوگا، حسین کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ یہ سب نہیں۔ جب سنا کہ اہل بیت میں، خاندان میں سب سے پہلے میں اپنے ابو سے ملوں گی تو ہنس رہی ہیں، مسکرا رہی ہیں۔ موت مومن کی نظر میں یہ خبر لے کر آتی ہے، موت مومن کی نظر میں رب سے ملاقات کی خوشخبری لے کر آتی ہے۔ موت کے وقت اگر کسی کے چہرے پر غمگینی کے آثار ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں جلا ہوا ہے، اس کے ایمان کی کہیں نہ کہیں کمزوری ہے۔ رب سے ملاقات اور اس کے چہرے پر پریشانی۔ تھرڈ کلاس کی زندگی چھوڑ کر ہم فرسٹ کلاس کی زندگی کی طرف جا رہے ہیں تو پھر غم کیسا؟ دنیا کی ڈپلیکیٹ لذتوں کو چھوڑ کر اخروی لذتوں کی طرف ہمارا سفر ہے تو پھر غم کیسا؟ اور غم ہے تو اس کا مطلب یہ روح اندر سے اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے کانپ رہی ہے اور تھرا رہی ہے، اور ہمارے دل میں یہ وسوسہ ڈال رہی ہے کہ دیکھ تیرا حشر بہت برا ہوگا، مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ ورنہ حضرت فاطمہ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ موت کے وقت مومن تو مسکراتا ہے۔ ایک واقعہ اور، وہ بھی بخاری کا، مرض الموت میں آپ ہیں، ساری بیویاں آپ کی بیٹھی ہوئی ہیں، حضرت عائشہ نے سوال کر دیا: اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن سبھی کچھ دنیا سے رخصت ہونا ہے، میں مانتی ہوں، چلیے آپ مان لیجئے رخصت ہو گئے، تو آپ کی یہ بیویاں جو زندہ ہیں وہ سب آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، ان بیویوں میں سے سب سے پہلے آپ سے کون ملے گا؟ یہ نہیں پوچھ رہی ہیں کہ سب سے لاسٹ میں کون سی بیوی جائے گی، پوچھ کیا رہی ہیں؟ اے اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ سب سے پہلے کون سی بیوی آپ کے پاس آئے گی؟ کئی بیویاں موجود، کسی ایک کا نام کیسے لے دیں؟ آپ نے اشارے میں کیا کہا؟ وہ جملہ دیکھیے، بخاری کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اطولکن یدن، عائشہ تم ساری عورتوں میں، تم ساری بیویوں میں سب سے پہلے مجھ سے میری جو بیوی ملے گی وہ ہوگی جس کے ہاتھ تم میں سب سے زیادہ لمبے ہوں گے۔ اطولکن یدن، جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد ساری بیویاں، حضرت عائشہ نے کہا چلو دوسرے روم میں چلتے ہیں، دوسری بیوی کے حجرے میں چلتے ہیں۔ دوسرے حجرے میں گئیں، ساری عورتیں وہاں اکٹھی ہو گئیں، حضرت عائشہ ایک لکڑی لے آئیں اور ساری عورتوں کے ہاتھ ناپنے لگی، دیکھیں کس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہے، کون سی بیوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے ملے گی۔ حضرت عائشہ نے جب ہاتھ ماپنا شروع کیا تو حضرت سودا کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا نکلا۔ ساری عورتوں نے کہا سودا تو کتنی خوش نصیب ہے، سب سے پہلے تو جائے گی اللہ کے رسول کے پاس، تیری قبر اللہ کے رسول کے بغل میں ہوگی، تو اپنے شوہر سے سب سے پہلے ملے گی۔ اور یہ خبر سن کر حضرت سودا بیان کرتی ہیں: مجھے بھی خوشی ہوئی جب میرا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا نکلا، تو مجھے بھی خوشی ہوئی کہ میں سب سے پہلے اپنے شوہر سے ملوں گی، میرا انتقال سب سے پہلے ہوگا، یعنی میں اپنے شوہر کے پاس سب سے پہلے جاؤں گی، مجھے بھی خوشی ہوئی۔ لیکن جب انتقال کا وقت آیا تو حضرت سودا کا سب سے پہلے انتقال نہیں ہوا،
آپ کی ان تمام بیویوں میں سب سے پہلے انتقال جس بیوی کا ہوا اس بیوی کا نام ہے زینب بنت جہش۔ حضرت سودا کا انتقال نہیں ہوا، کس بیوی کا انتقال ہوا سب سے پہلے نبی کے انتقال کے بعد؟ زینب بنت جہش کا۔ تب ساری عورتوں نے غور کیا اور غور کرنے کے بعد کہا ہم ہی لوگ نادان تھے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھ نہیں پائے۔ عائشہ تو سب عورتوں کا ہاتھ ناپنے کے لیے لگ گئی، جبکہ نبی اکرم کے کہنے کا مطلب یہ تھا جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے، اس کا مطلب یہ تھا کہ جو سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنے والی ہوگی، جو سب سے زیادہ غریبوں اور مسکینوں میں لٹانے والی ہوگی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم تمام بیویوں میں زینب وہ بیوی تھی نبی کی جس نے اپنے پاس کچھ نہیں چھوڑا، صبح آ گیا تو شام کا انتظار نہیں کیا، اور شام کو کچھ مل گیا اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کیا، اور صبح کے انتظار کے لیے نہیں چھوڑا، اور سب کچھ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا، صدقہ کر دیا۔ آئے زینب ہمیں معاف کر دو کہ ہم یہ اللہ کے رسول کی بات کو سمجھ نہیں پائے۔ آتوالو کنہ یدن کا مطلب یہ تھا کہ جو سب سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والی ہوگی۔ ان تمام واقعات کو بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی بیویاں پوچھ رہی ہیں سب سے پہلے کون ملے گی آپ سے، یہ نہیں پوچھ رہی سب سے لاسٹ میں کون جائے گی، سب سے زیادہ دن تک کون زندہ رہے، سب سے پہلے کون ملے گی۔ اور یعنی اہل ایمان کی پہچان دیکھیے۔ اور پھر جب سنا کہ جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے اور سودا کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا نکلا، تو سودا کے چہرے پر بھی مسکراہٹ کا آنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ موت کو اپنے قریب دیکھ کر، قریب جان کر مومن کی نگاہوں میں خوشی ہوتی ہے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے، مایوسی نہیں ہوتی۔ مرنا تو سب کو ہے لیکن اپنی موت کو کامیاب بنانا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ مرتے وقت رب سے ملاقات کی خوشخبری ہمارے چہرے پر چھلک رہی ہو تب تو ہماری موت کامیاب ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم تمام مصیبتوں میں ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور مصیبتوں پر ہمیں دعا پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جب تک تو ہم کو زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔